معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ جنگ آزادی پر مبنی ناول آتش فشاں قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ ابواب کا مختصر خلاصہ سماعت فرمائیے تاکہ تسلسل اور ربط قائم رہے۔ سامعین، آپ کو علم ہے کہ آزادی حاصل کرنے کی چنگاری ملک کے طول و عرض میں پہنچ چکی تھی۔ یہ چنگاری اب شعلہ جوالہ بن گئی تھی۔ ہندوستانیوں کو انگریز حاکمیت ایک پل کے لیے بھی گوارا نہیں تھی۔ ناگپور سے کچھ میل کے فاصلے پر گھوگری گاؤں کے عوام بھی سر پر کفن باندھ کر سڑکوں پر اتر آئے تھے۔ انگریز پولیس نے 4 مجاہدین کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کا بدلہ عوام نے اس طرح لیا کہ پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی اور اس میں موجود 2 پولیس افسران کو زندہ جلا دیا۔ اس واقعے سے انگریز حکام تشویش میں مبتلا تھے۔ باب 27 میں انگریز آفیسرز کی اسی تشویش کو درشایا گیا ہے۔ باب 28 میں بتایا گیا کہ انگریز فوج کے آفیسرز نے گھوگری گاؤں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور سخت اقدامات کا حکم دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے گاؤں کی ناکہ بندی کر دی اور پھر گھر گھر تلاشی مہم شروع ہوئی۔ فوج کا رویہ نہایت ظالمانہ اور بد اخلاقی بھرا تھا۔ فوجیوں نے بھولا ناتھ پہلوان کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا۔ گاؤں کے مکھیا رام ناتھ کو بھی گرفتار کر کے اس کے ساتھ زد و کوب کیا گیا۔ گاؤں کے عوام کو مجبور کیا گیا کہ وہ جل کر خاک ہوئے پولیس اسٹیشن کی اثر نو تعمیر کریں۔ بندوقوں کے سائے میں عوام نے نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس اسٹیشن کی تعمیر نو کی اور پولیس اسٹیشن کی عمارت پر ان کے ہاتھوں زبردستی انگریز گورنمنٹ کا پرچم لہرایا گیا۔ باب 29 میں بتایا گیا تھا کہ عوامی بغاوت کے نتیجے میں فوج نے عوام و خاص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ مہاتما گاندھی اور دیگر قومی رہنماؤں کی گرفتاریوں سے پورا ملک مایوسی کا شکار تھا اور ہر طرف طوفان سے پہلے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ناول کا ہیرو ابھے کمار اور اس کا ساتھی دین بندھو گھوگری گاؤں سے نکل کر روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ انگریز حکومت کی خفیہ ایجنسیوں نے اطلاع دی تھی کہ گھوگری گاؤں میں عوامی بغاوت کے پیچھے ابھے کمار کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ اسے ہر حال میں گرفتار کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی گرفتاری پر 10,000 انعام کا اعلان کر دیا تھا۔ باب 30واں ابھے کمار اور دین بندھو کے فراری کے دنوں کی رودات پر مبنی ہے۔ وہ چھندواڑہ ضلع کے ستپڑا پہاڑیوں کی سیر کر رہے تھے۔ وہ گھومتے گھومتے پچمڑی کی پہاڑیوں پر آباد مہادیو کے مندر تک پہنچ گئے، جہاں پہنچ کر ابھے کمار نے ملک کی آزادی اور ملک میں امن و امان کے لیے دعائیں کی اور پرارتھنا کی اور واپس لوٹ آئے۔ آگے کا احوال سماعت فرمائیے۔ باب 31واں۔ باب 31واں۔ ابھے نے دین بندھو سے کہا، پہلے تم اپنے گھر جاؤ کیونکہ پولیس کی تم پر کڑی نظر نہیں ہے۔ جیل ٹھساٹھس بھرے ہوئے ہیں۔ حکومت کو مزید گرفتاری کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ابھے پر نظر رکھے ہوئے تھے، جیسے اگر وہ کسی لمحہ بھی مل جائے تو اسے نگل ہی جائیں گے۔ دین بندھو آسانی سے اپنے گاؤں جا سکتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر سے پہلے ابھے کے گھر گیا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے ماں کو آواز دی۔ وہ فوراً جاگ اٹھی۔ کون ہو؟ دین بندھو ہوں ماں۔ ابھے کہاں ہے؟ جس دن سے وہ گیا ہے مجھے اس کی فکر لاحق ہے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ کہیں جیل میں تو نہیں ہے یا اسے مار تو نہیں دیا گیا۔ نہیں ماں، وہ بالکل خیریت سے ہے۔ بھگوان اچھا رکھے اسے، بس ایک بار اسے دیکھ لوں تو بھگوان ستیہ نارائن کی پوجا کروں گی، ماں نے کہا۔ وہ بھگوان مہادیو کی پوجا کر کے گھر کے لیے نکل پڑا ہے۔ وہ 150 میل کی مسافت ہے، اس لیے 5-6 دن تو لگیں گے۔ اس درمیان وجے بھی آ گئی۔ دین بندھو نے دیکھا 6 ہفتوں میں اس کی صحت بہت گر گئی تھی۔ وہ کمزور اور پیلی پڑ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر دین بندھو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی اور ہمت سے کہا، ابھے سادھو کے بھیس میں تنہائی پیدل آ رہا ہے۔ کیونکہ پولیس کی اس پر کڑی نظر تھی، اس لیے کسی پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ اچھا، ماں نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے پولیس نے اشتہارات نکالے ہیں۔ ہماری دیواروں پر بھی وہ پوسٹر لگے تھے۔
पुलिस भी यहाँ कई बार आ चुकी थी। उन्होंने तो हमें भी धमकी दी कि अभय के मुतालिक नहीं बताया तो वो हमें भी गिरफ्तार कर लेंगे। वो 6-7 मरतबा हमारे घर की तलाशी ले चुके थे कि शायद किसी खत में ही उसके मुतालिक मालूम हो जाए कि वो कहाँ है। मैं तो दिलो जान से उसकी मुंतजिर हूँ। वो मेरा बेटा है, हीरे जैसा बेटा। अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो भगवान जाने उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। कुछ इश्तिहारों में तो ये भी लिखा था कि अगर वो मिल जाए तो उसे गोली मार दी जाएगी। वो उनके खून के प्यासे हैं। ऐ खुदा अलीम व बसीर, आप ही मेरे बच्चे की हिफाजत कर सकते हो। माँ का ये कहते कहते गला रुंध गया। दीनबंधु भी अभय के मुतालिक ऐसे ही शुकूक व शुबहात में मुब्तला था। वो माँ को कैसे दिलासा दे, वो भी कमजोर हो गया था। इसके बावजूद उसने माँ को संभाला। माँ फिक्र मत करो, अभय की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि वो गिरफ्तार कर लिया जाए और शायद उसे 6-7 साल की जेल भी हो जाए। मुझे उसकी परवाह नहीं है दीनबंधु, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वो गिरफ्तारी से बचता रहा तो उसे गोली मार दी जाएगी। वो गिरफ्तारी से क्यों बचेगा माँ? उसे पूरा यकीन है कि उसका बाहर रहने का अब कोई जवाब नहीं है। जेल जाना उसके फर्ज में शामिल है। वो पुलिस स्टेशन जाएगा और खुद को वहां पेश कर देगा। वो अपना दिफा नहीं करेगा और फिर वो क्यों ऐसा करे? वो जेल जाने से नहीं घबराता है। मुझे ये जानकर खुशी हुई दीनबंधु, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। गुज़िश्ता 1 माह से उसकी कोई खैरियत की इत्तला नहीं मिल रही थी। उसके मुतालिक कई तरह की अफवाहें गर्दिश में थी, जिसकी वजह से मैं बहुत मायूस और फ़िक्रमंद थी। अब तुम आ गए हो और तुमने अभय के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो मुझे बिल्कुल इत्मीनान महसूस हो रहा है। अब तुम भी अपने घर अपनी बीवी लक्ष्मी के पास जाओ, वो भी तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रही होगी। लेकिन जरा संभल कर जाना। सीआईडी चप्पा चप्पे पर मौजूद हैं। जया खामोश खड़ी ये सब सुन रही थी। उसने गुफ्तगू में कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने माँ का इत्मीनान और उसकी खुशी महसूस की। उसके लिए उसने दीन बंधु का शुक्रिया अदा किया और उसकी कदम बोसी की। बाब 32। अभय कुमार जब महादेव की पहाड़ियों से उतर रहा था, उस वक्त माहौल की तारीकी ने अपनी आगोश में ले लिया था। माहौल को तारीकी ने अपनी आगोश में ले लिया था। वो पुलिस के खौफ से अक्सर रात में ही सफर करता था, लेकिन वो इस घने और वीरान जंगल में कहाँ आराम करेगा। ये इलाका जंगली जानवरों के लिए मशहूर था। अगर किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया तो वो मौत से नहीं डरता था, लेकिन ऐसी मौत का क्या मतलब जिसका कोई मकसद ना हो। बगैर कोई जाती या समाजी मकसद के लिए ऐसी मौत के मुंह में जाना कोई दानिशमंदी नहीं थी, और वो भी इस घने जंगल में। अब उसने भगवान महादेव के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। वही तन्हा उसके रखवाले और मार्गदर्शक हैं। आज शायद अमावस की रात थी। चांद भी गायब था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अगर वो रास्ते से भटक जाए तो उसे कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं था। अगर एक मर्तबा रास्ता भटक गया तो बस वो मौत के भगवान यमराज के यहाँ सीधा पहुंच जाएगा। अय भगवान, क्या मुसीबत है। वो मायूस होने लगा। उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। उसके पैरों में कपकपी छूट गई। वो मायूसी में खुद को बेयारो मददगार महसूस कर रहा था। उसका जिस्म पसीना पसीना हो गया। थक हार कर वो एक चट्टान पर बैठ गया। उसके होठों से बेसाख्ता निकला, हे राम। अचानक एक आवाज उसके कानों में टकराई, बंदे अपना हौसला रखो। उसे लगा गोया अंधेरी रात में रोशनी की किरण फूट पड़ी है। अभय नहीं जानता था कि ये आवाज किसकी थी। शायद ये उसका वहम था कि ये आवाज भगवान की होगी। खुशी से उसके लब थरथराने लगे। उसने अपनी लाठी एक पत्थर पर जोर से मारी। फिर से एक आवाज गूंजी, घबराओ नहीं मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ, आओ मेरे साथ आओ और रात मेरे साथ ही गुजारो। अभय खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने यकीन कर लिया और इस गैबी आवाज के पीछे चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि कोई लकड़ी के खड़ावे पहने चल रहा था। अभय भी इस आवाज के पीछे हो लिया। 10 मिनट तक वो उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलता रहा। अचानक वो अनजान शख्स रुक गया। हम यहाँ हैं, ये मेरी झोपड़ी है। 1 मिनट ठहरो, मैं पहले अंदर जाऊं और कंदील जला लाऊं। अभय उस वक्त तक अंधेरे का आदी हो गया था और चीजें भी उसे नजर आने लगी थी। उसके सामने एक शख्स ने खद्दोखाल नजर आ रहे थे। उस शख्स ने झोपड़े के दरवाजे को धक्का दिया या दरवाजा खुल गया। कुछ लम्हा बाद एक लैंप जल उठा। अंधेरे जंगल में उसकी आंखें खेरा हो गई। बलगजे अंधियारे में पहली मर्तबा अभय ने उस शख्स को देखा। वो एक साधु था। उसकी लंबी मलगजी दाढ़ी उसके पीठ पर पेट तक फैली हुई थी और उसके बालों की लटें कमर तक लटकी हुई थी। वो 70-80 साल का बूढ़ा होगा। वो इस सुनसान और खतरनाक जंगल में तना ही रहता था। वो हर किसी के बस की बात नहीं थी।
یہاں ہر طرف زہریلے سانپ اور بچھو تھے، یہاں تک کہ شیر اور چیتے بھی موجود ہوں گے۔ شاید بھوت اور بری بلاؤں نے بھی یہاں اپنا مسکن بنا رکھا ہوگا۔ اس کے باوجود یہ بوڑھا شخص اس کے درمیان پورے اطمینان کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ ہاں، شاید اس کے پاس کچھ روحانی طاقت اور مخفی قوت ہو۔ میں اندھیرے میں رہنے کا عادی ہوں، بوڑھے نے کہا۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں نے یہ قندیل جلائی ہے۔ بھگوان جانتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد میں نے اسے جلایا ہے۔ تم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے جتنی آسانی سے میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، ورنہ نہیں معلوم اس رات میرے ساتھ کیا ہوتا۔ ابھے نے احسان مندی جتاتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں مہادیو کی پہاڑی سے نیچے آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ تم جس راستے سے آئے ہو مجھے اس کا علم ہے۔ میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، جبکہ رات کی تاریکی میں ان راستوں پر کوئی شخص چل نہیں سکتا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہتے کہتے اچانک وہ ابھے کی کالی داڑھی کو غور سے دیکھنے لگا، جس کی وجہ سے وہ ایک درویش کی مانند لگ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، میرے بچے، تم اس جوانی میں کیوں دنیا چھوڑنے پر آمادہ ہو؟ کیا تم کسی رنج و غم میں مبتلا ہو؟ سادھو کے مشفقانہ لہجے سے ابھے کو بڑا دلاسا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید وہ اس کے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ سادھو مکمل طور پر دنیا سے لاتعلق تھا۔ اس نے سوچا، ان کو اپنا حال بتانے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے کوئی بہتر راستہ نکل آئے۔ نہیں سوامی جی، میں نے دنیا نہیں چھوڑی ہے۔ رنج و غم اور تکلیف تو ہے، لیکن یہ میرا دکھ نہیں ہے۔ پورا ملک ولایتی حکومت کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکا ہے۔ ہمارے لوگ اس قدر ذلیل و خوار کیے جا رہے ہیں کہ ایک معزز شہری اپنی عزت بچانے میں ہی عافیت محسوس کر رہا ہے۔ غریب، بے سہارا اور معصوم لوگوں پر زبردست ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ بس یہی درد ہے جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ ظلم و ستم کیوں ہے؟ مہاتما گاندھی نے اسے قومی جنگ بتایا ہے۔ یہ صرف ایک معمولی جد و جہد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا انقلاب ہے جس نے پورے ملک کو زلزلے کی طرح ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس انقلاب کو دبانے کے لیے برٹش حکومت بالکل پاگل ہو گئی ہے، جبکہ عوام کی مصیبتوں اور تکالیف کی کوئی حد نہیں ہے۔ لوگ مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں۔ میں سمجھ گیا، 1857 میں جیسا ہوا تھا ویسا ہی 1942 میں دہرایا جا رہا ہے۔ لیکن تم کیوں فکر مند ہو میرے بچے؟ آزادی کی دیوی یوں ہی راضی تھوڑی ہوتی ہے، اسے تو خون کا نذرانہ چاہیے ہوتا ہے۔ تمہیں تو قیمت چکانی پڑے گی، وہ کتنی آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ تم مضبوطی سے اپنا کام کیے جاؤ، وہ کبھی کسی کو ناکام و نامراد نہیں کرتی۔ ابھے حیرت میں پڑ گیا کہ سوامی جی 1857 کی جنگ کا حوالہ دے رہے تھے۔ انہیں ہماری قومی تاریخ کا علم کیسے ہوا؟ اس نے کہا، سوامی جی، تمہیں 1857 میں کیا ہوا اس کی معلومات کیسے ہوئی؟ میں اس وقت نہیں تھا، لیکن میرے گرو جی جو اس جھونپڑی میں رہتے تھے، انہوں نے 20 برس قبل یہی سمادھی لی تھی۔ میں نے 1857 کی داستان ان کی زبانی ہی سنی تھی۔ جب برٹش حکومت نے ناگپور پر قبضہ کیا تھا، اپا صاحب بھونسلے نے راہ فرار اختیار کر کے اسی جنگل میں پناہ لی تھی۔ ہمارے گرو نے ہی انہیں پناہ دی تھی۔ اس کے بعد وہ چترکوٹ کی طرف چلے گئے تھے۔ میرے گرو نے جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بدری ناتھ کی تیرتھ یاترا سے لوٹ رہے تھے۔ برٹش حکومت نے اس بغاوت کو دبانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ ان کی تقدیر تھی کہ جب وہ جڑ سے اکھڑنے والے تھے، انہوں نے کسی بھی طرح اپنے قدم جمانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ جھانسی کی رانی نے اپنی پوری زندگی جنگ کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس وقت ہزاروں مرد و زن نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ یہ ایک یज्ञ قربانی کی آگ کی طرح تھا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر آگ میں کود کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ اب ایک بار پھر سے ملک نذرانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ کوئی قربانی ضائع نہیں ہوتی، تمہاری تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیا واقعی ایسا ہی ہوتا ہے بابا، یا میری تسلی کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ ابھے نے پوچھا۔ نہیں میرے بچے، میں کسی کو جھوٹی تسلی نہیں دیتا۔ ہم تو بس سنیاسی ہیں، ہمیں دنیا داری سے کیا لینا دینا۔ ہمارے گرو جھانسی کی رانی کے سردار کو بھی اکثر تنبیہ کرتے تھے کہ بغیر خون کے عطیے کے کوئی مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ رانی کی وفات کے بعد 1857 کی بغاوت ناکام ہو گئی اور ملک کو مایوسی اور ناامیدی نے گھیر لیا۔ کئی باغیوں نے ہمالیہ کی آغوش میں پناہ لی اور راہ خدا میں اپنی زندگی گزار دی۔ کچھ تو اب تک بقید حیات ہیں، لیکن انہوں نے دنیا ترک کیوں کر دی؟ وہ میدان جنگ سے کیوں بھاگ کھڑے ہوئے؟ میں ان کی بے چینی اور دکھ سمجھ سکتا ہوں میرے بچے۔ وہ اس لیے گئے کہ وہ مایوس تھے، لیکن جب انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اپنا ذہن اور نظریہ بدل ڈالا۔ تم ملک کی سیاسی نجات کے لیے لڑ رہے ہو، لیکن ہم اس کی روحانی نجات کے لیے کام کرتے ہیں۔
تمہارے یقین ہے کہ تمہارے تمام مسائل کا حل سیاسی آزادی میں مضمر ہے، لیکن ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ جب تک ہم اس قدیم اور عظیم ملک کی روحانی قدروں کی بحالی کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے تو ہم کس طرح خوشحالی اور شانتی حاصل کر سکتے ہیں؟ ملک ہی نہیں بلکہ ساری دنیا دائمی امن و شانتی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ روحانیت ہندوستانی طریقۂ زندگی کی بنیاد ہے، جو ہر جوہر اور روح ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے طرز پر اس ملک کی تعمیر کرے گا تو وہ ناکام ہی رہے گا۔ گنگا کبھی الٹی نہیں بہہ سکتی، اس طرح ہمالیہ کی چوٹی اپنا برف پگھلا نہیں سکتی۔ پھر تو یہ سیاسی انقلاب فضول سی بات ہے۔ نہیں میرے بچے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سیاسی آزادی دراصل روحانی تقویت اور استحکام حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ پھر یہ کس طرح فضول اور بیکار ہو سکتا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی آزادی مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ہتھیار ہے، وہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ منزل کی طرف جانے کا ایک قدم ہے، صرف ایک قدم، منزل نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس نقطے کو سمجھ لیا تو پھر ہمیں کبھی مایوسی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمیں حقیقت کو ماننا چاہیے، سپنوں کو نہیں۔ آزادی تو محض ابتدا ہے، ہندوستان کے تاریخی مشن کی انتہا نہیں۔ سوامی جی، میں سمجھ گیا، ابھے نے کہا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ حکومت کے آہنی شکنجے کے زیر اثر ہماری سیاسی آزادی ہم سے مزید دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہیجان، مایوسی اور اخلاقی تنزل نے سارے ملک کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو ہم اگلے 10-12 سال تک سر اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ارے نہیں میرے بچے، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، تمہاری سوچ سے زیادہ تیز یہ وقت کا لٹو گھومتا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب انگریزوں کی طاقت کا سورج ہندوستانی سمندر میں ڈوب جائے گا۔ جو کچھ تم نے تشدد کے واقعات دیکھے ہیں وہ سب تو بجھتے شعلوں کی آخری بھڑک ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ انگریزوں کے اقتدار کا خاتمہ ہی تمہیں سکون پہنچا سکتا ہے تو تم میری طرف سے یہ لکھ لو کہ تم اپنے مقصد سے بہت زیادہ دور نہیں ہو۔ سوامی رام تیرتھ نے 40 برس پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس صدی کے وسط تک ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔ وہ پیشن گوئی اب سچ ہونے ہی والی ہے، لیکن اس کا سنہرا دور شروع ہونے کے لیے مزید 20-25 برس درکار ہیں۔ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ سوامی جی کی باتیں سن کر ابھے کو بڑا سکون اور تسلی حاصل ہوئی۔ چاہے اس کی باتیں سچ ثابت ہوں یا نہیں، ابھے کو نہیں معلوم، لیکن ان باتوں میں زبردست وزن تھا۔ ان کی باتیں اس نوجوان کو متاثر کر رہی تھی اور اسے سوچنے اور فکر کی دعوت دے رہی تھی۔ مستقبل تو خدا ہی جانتا ہے، اس نے آخر کار کہہ ہی دیا۔ سوامی جی، جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہم سیاسی آزادی کے بہت نزدیک ہیں، پھر ہمیں فکر و تردد اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک میرے جیسے نوجوانوں کی بات ہے، سوامی جی، ہم اپنی زندگی ملک کی آزادی کے لیے وقف کر دی ہے۔ اگر ہم آزاد ہو گئے تو ہزاروں دعائیں ملیں گی۔ اس کے بعد آنے والی نسلیں طے کرے گی کہ حصول آزادی کے بعد وہ کیا کرے، کس انداز میں نئی نسل کی تعمیر و تربیت کرے۔ ہمارا فرض تھا کہ ہم نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، یہاں تک کہ اگر ہمارے جسم کے سلگنے سے آزادی کی مشعل جلتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس عظیم، نیک اور قابل فخر کام سے بڑھ کر کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ یہی ہمارا منتہا ہے اور یہی ہمارا خواب ہے۔ کل کیا ہوگا اس سے ہمیں بحث نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تم نے واقعی بڑی معقول بات کہی۔ تم تو بنیاد کا پتھر ہو جس پر مندر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اگر تم نے خود کو زندہ دفن نہ کیا تو بھلا مندر کی تعمیر کس بنیاد پر رکھی جائے گی؟ خود کو مٹانا اور فنا کرنا ہی تمہارا فرض ہے۔ ممکن ہے کہ تمہارے اس ایثار و قربانی کی کوئی قدر نہ کرے اور تم سے کسی کو ہمدردی تک نہ ہو، کوئی اس کام کو عظیم کام نہ لکھے، لیکن یاد رکھو، اس بنیاد کے پتھر کے بغیر بھگوان کا کوئی مندر بھی تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہی پتھر ہے جو اس کی زندگی کی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارے ملک کے قابل ذکر مرد و زن، جھانسی کی رانی بائی سے لے کر تمہارا وجود تک بنیاد کا پتھر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم خود بھگوان کے درجے پر فائز ہو۔ میں تمہارے آگے اپنا سر خم کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ ابھے سمجھ پاتا کہ سوامی جی کیا کرنے والے ہیں، انہوں نے دھرتی کو چھوا اور ابھے کے آگے اپنی پیشانی جھکا دی۔ ابھے ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں سوامی جی؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں اور زیادہ دانشمند ہیں اور میں محض ایک ناسمجھ بچہ ہوں۔ میں آپ کے آشیرواد کا محتاج ہوں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعائیں کریں کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے اس پر مستقل مزاجی سے چلتا رہوں۔ اس لیے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔
چاہے آگ لگ جائے، طوفان آ جائے یا موت ہی واقع ہو جائے، میں آخر دم تک اپنا سر بلند رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بچے، تمہاری آرزو ضرور پوری ہوگی۔ سوامی جی نے جذباتی ہو کر مزید کہا، تم تو تقدیر سنوارنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو۔ باب 33۔ ابھے کمار دوسرے دن بھی جنگل میں پیدل چلتا رہا۔ رات اس نے ایک گاؤں میں گزاری، ورنہ صاف اور میدانی راستے میں اس نے رات میں ہی سفر کیا تھا، جس کے اجالے میں وہ کسی مندر یا مسافر خانے میں قیام کرتا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سودا سمایا تھا کہ وہ کسی بھی طرح گھر پہنچ جائے اور اپنی ماں اور بیوی کو ایک نظر دیکھ لے، اور ایک لمحے کے لیے ہی صحیح ان سے بات کر لے۔ اس کے بعد تو وہ اسیری کی صحبتیں بھی خوشی خوشی برداشت کر لے گا، یا جو بھی اس کی قسمت پہ ہوگا اس کے لیے وہ تیار تھا۔ وہ بڑا مضطرب اور بے چین تھا۔ وہ کسی بھی طرح ان کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا، بس یہی اس کی تمنا تھی، اور یہی خواہش اس کے ذہن و دل پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ اسی دھن میں تھا کہ اس سے ملنے کی کیا سبیل نکل سکتی تھی۔ اسے صرف 1.5 ماہ ہوئے تھے ان سے بچھڑے ہوئے۔ 50 دن کے اس دور ابتلا میں اس کی 50 سالہ زندگی کے سارے تجربے کام میں آئے، اور اس میں بھی اسے بڑے گہرے اور ناقابل فراموش تجربات حاصل ہوئے، جو بڑے شدید اور گہرے تھے، جس سے اس کا رواں رواں کانپ اٹھتا تھا۔ اس نے زندگی کو بڑے کینواس پر دیکھا تھا، جو مضبوط اور انسانی زندگی کے مختلف نوع جذبات سے پر تھے۔ اس نے تجربات میں کیا نہیں حاصل کیا؟ انتہائی خود غرضی، خود کو برباد کرنے کا جذبہ، مثالیت اور بے انتہا مادہ پرستی، شجاعت و بزدلی، بہترین انسانی اقدار اور بیہودہ شرمناک حیوانیت، ہمدردی و صفاقی، اخلاقی طور پر ترغیب و حوصلہ دینے والی طاقت، اور حقوق سلب کرنے والے افراد۔ گویا انسانی فطرت کے تمام رنگوں کا اس نے مشاہدہ کیا۔ اس نے خیر و شر کو بھی دیکھا۔ وہ بھگوان صفت انسانوں سے بھی ملا، اور شیطان صفت انسانوں سے بھی اس کا سابقہ ہوا۔ مگر یہ دیومالی سمندر منتھن تھا جو زہر اور امرت دونوں نکال رہا تھا۔ اس سے قبل اس نے اپنی زندگی میں اس کائنات کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر کوئی اسے یہ سب پہلے بتاتا بھی تو شاید اس کو یقین نہ آتا۔ قدرت و فطرت کا نزدیک سے مطالعہ و مشاہدہ کرنے کے بعد اکثر ایک سوال اس کا پیچھا کرتا کہ بھگوان کے اس عظیم سفر میں، کائنات کے ماہ و سال میں، اور انسانی تاریخ میں عظیم معاشرتی انقلاب و تغیر برپا ہونے والا ہے، اور دنیا نئے نظام کے پیدا ہونے کی کسک اور تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ اس سب میں اس کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہاں کھڑا ہے؟ قسمت کے اس کھیل میں اس کا کیا رول ہے؟ کسے پرواہ ہے کہ وہ کیا کرے یا نہ کرے؟ تنہا میں کچھ نہیں ہوں، محض صفر۔ اگر میں کچھ کرتا ہوں تو یہ محض غیبی طاقت ہے جو مجھ سے کام لے لیتی ہے، ورنہ میرے پاس میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اپنی قسمت کے ستاروں کی رہنمائی خود نہیں کر سکتا۔ کیا ایک معمولی دن کا اپنے سفر کا تعین کر سکتا ہے؟ وہ خود سر طوفانی ہواؤں کے تابع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ طوفان اسے جہاں لے جائے۔ اس کی مرضی اور اس کی رضا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کس کو پرواہ ہے کہ وہ کہیں جائے یا نہ جائے؟ سارے نظام میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ ابھے کمار نے اپنی کشتی منجھار میں چھوڑ دی تھی۔ وہ چپو چلانا بھی بند کر دیا تھا، جو واقعی فضول اور بیکار تھا۔ دراصل یہ کام وہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ ملاح کوئی اور ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس ملاح کے دماغ میں کیا تھا۔ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ تو ملاح کی مرضی کا تابع اور اطاعت گزار تھا۔ اس کی صرف ایک ہی آرزو تھی کہ ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لے، تاکہ اس کے پیروں میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکے۔ وہ اپنی معصوم اور رنجیدہ بیوی وجیہ کو اپنی بازوؤں میں لے سکے، تاکہ اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے پہنچ سکے۔ اگر بھگوان کی مرضی ہوئی تو اس کی یہ مراد بھی ضرور پوری ہوگی۔ اسے اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ ان خیالات کے آتے ہی اسے تقویت ملی، اور اس کے قدم آہستہ سے حرکت میں آئے، اور وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ اب اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، حالانکہ اس نے بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ لیکن وہ دن کے اجالے میں چل رہا تھا، لیکن مزید انتظار اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کی یہی لگن اور خواہش اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا سارا جسم تھکاوٹ سے چور چور تھا۔ اکثر سارا دن وہ کچھ بھی نہیں کھاتا تھا۔ بھوک اور تھکاوٹ سے وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ اسے تنہا یہ سب جھیلنا ہی تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ یہ بات اس کی عقل و فہم سے بعید تھی، لیکن یہ محسوس کرتا تھا کہ خود سپردگی کے لیے اس کے پاس اب وقت نہیں بچا تھا۔
اس کا بس ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی مشن تھا کہ بس کسی بھی طرح گھر پہنچ جائے۔ اس کے پاس خطرہ مول لینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ چلتا رہا، آگے اور آگے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ آج آپ نے 31 تا 33 ابواب سماعت فرمایا۔ آئندہ ہفتے جنگ آزادی کی کہانی پر مبنی ناول آتش فشاں کے اگلے ابواب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اصطلاحی معنوں میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، یعنی انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کا انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد ایک خاص انداز میں ترتیب کے ساتھ کہانی کی شکل میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ اسی طرح کسی انگریزی زبان کے ناول کو اردو کے پیرائے میں ڈھالنا میرے نزدیک ناول لکھنے سے بھی دشوار اور مشکل کام ہے، کیونکہ اس کام میں اصل ناول کی روح، اس کے پس منظر اور اس کے کرداروں سے رونما ہونے والے جذبات کے ساتھ انصاف کرنا اہم اور اولین فریضہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کا ناول آتش فشاں اس فریضے کی نظیر اور حب الوطنی کے پاکیزہ جذبات کا شاہد ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آنا، دوبارہ گھر میں حادثے کی وجہ سے گھر میں ہی قید ہونا، کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ اور اس کام کا بھارت چھوڑو تحریک کے بالکل 75ویں سال پر مکمل ہونا بھی صرف اتفاق نہیں۔ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ابھے جو 1974 سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، آج ابھے ان کے اندر سے کسی آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کی طرح باہر پھوٹ پڑا۔ اظہر حیات صاحب کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ میں پسند کیے گئے۔ بحیثیت معلم شاگردوں کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ رہا۔ پرانے زمانے کے استادوں کی طرح وہ صرف استاد ہی نہیں رہے، مرشدوں والی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ناول بس ان کے اسی صلاحیت کا آئینہ ہے، اور اس آئینے کے سامنے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اظہر حیات صاحب کے مرید کی شکل میں خود کو پاتا ہوں۔